رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سر ٹی وی کے خصوصی پروگرام حکمت دعا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد عباس، اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف دینی اسکالر جناب سید ثاقب اکبر صاحب۔ علامہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں دعا کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن مجید میں آنے والی دعاؤں پر بات کی، ہم نے انفرادی اور اجتماعی دعاؤں پر اس پروگرام میں بات کی، ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ ہمیں دعا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ قرآن مجید نے مختلف انبیاء کی دعاؤں کو نقل بھی کیا۔ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی دعا بھی تعلیم دی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ آپ یہ جملہ دہرائیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طرح آج جس پہلو پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ دعا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تعلیم دی ہے۔ اس دعا پر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں جسے درود پاک کہا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہیں بھی ان پر درود و سلام بھیجنے چاہیے جیسے درود و سلام بھیجنے کا حق ہے۔ یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ بنیادی طور پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجتے ہیں اور ساتھ اللہ کے حضور دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس درود سے آگاہ ہوتے ہیں، ملائکہ ہمارے اس درود و سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے درود کو اور ہمارے درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علامہ صاحب، آپ سب سے پہلے بیان کیجئے کہ درود پاک کے حوالے سے احادیث کیا کہتی ہیں اور اس کی ماہیت کیا ہے درود پاک کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی امجد عباس صاحب، آج کا موضوع نہایت ہی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ایسی دعا پر بات کر رہے ہیں جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ رائج ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ، اور شب و روز یعنی اس کا ہم تکرار کرتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صاحب الاولاق کا اس میں گرامی بھی آ جائے تو ہم آپ کے اس طرح اس کو جانے نہیں دیتے۔ ہم ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کہتے ہیں، اور ہم یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہم اس محبوب پروردگار کا نام نہایت ہی محبت سے لیتے ہیں، اور ان پر درود و سلام کا ہدیہ جو ہے ہم وہ ساتھ ساتھ پیش کرتے ہیں، بلکہ ہم لکھتے بھی ہیں جب حضرت کا نام، تو اس وقت بھی ہم ساتھ اہتمام کرتے ہیں کہ آپ کے اس میں گرامی کے ساتھ جو ہے وہ درود شریف جو ہے وہ بھی لکھا جائے۔ تو اس لیے یہ موضوع آج کا نہایت ہی اہم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دعا پر بات کر رہے ہوں تو ہم درود شریف پر جو ہے وہ بات نہ کریں، تو لہٰذا واقعی آج کا موضوع نہایت ہی اہم ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم ذرا سا ان روایات اور احادیث کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ جو نبی پاک نے تعلیم جن میں فرمایا ہے کہ کیسے جو ہے مجھ پہ درود بھیجیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث جو ہے 4797 نمبر جو ہے یہ میرے سامنے ہے، تو اس میں نبی پاک سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ پر سلام کیسے ہم بھیجیں، سلام آپ کو کیسے کریں، لیکن یہ کہ درود آپ پر کیسے بھیجیں، تو آپ وہ ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ تو قال، آپ نے ارشاد فرمایا، قولو، کہو، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کہ اے اللہ درود بھیج محمد پر اور ان کی آل پر، کما صلیت علی آل ابراہیم، جیسے تو نے آل ابراہیم پہ درود بھیجا، انکا حمید مجید،
اور آگے ہے اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں وہ عبارت پڑھ رہا ہوں جو اس حدیث میں آئی ہے صحیح، جس کا میں نے ذکر کیا، جی، کیونکہ تھوڑے بہت لفظوں کے فرق کے ساتھ یہ حدیث مختلف مقامات پہ مذکور ہے، تقریباً جی، یہی حدیث آپ کو یعنی آپ کو نظر آئے گی باقی جگہوں پر جی، بھی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی کتاب الدعوات یعنی دعاؤں کے بیان میں ایک کتاب ہے، اس میں باب الصلاۃ علی النبی میں ایک اور حدیث آئی ہے، یہ ہے 63-97 نمبر حدیث، اور اس میں جو ہے اسی طرح سے جو ہے کہتے ہیں کہ نبی پاک ہمارے پاس نکل کے آئے گھر سے، اور ہم نے ان کی خدمت میں عرض کی، فقلنا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے کریں، لیکن ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا فقولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تقریباً وہ پہلے والی جی، حدیث الفاظ سے ملتے جلتے ہیں، ہم آہنگ ہے اور اس سے ملتے جلتے، لیکن یہ کہ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے یہ احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ جی، اسی طرح صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ میں ایک حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 907 ہے، اور اس میں بھی اسی طرح سے روایت ہے کہ نبی پاک جو ہمارے پاس آئے تو مجلس میں جو ہے وہ تشریف لائے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، تو ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی پاک نے یعنی خاموش رہے، اور ہم نے تمنا کی کہ کاش ہم آپ سے نہ پوچھتے، یعنی ان کا صحیح، خیال تھا کہ شاید نہیں بتانا چاہتے، ہاں، صحابہ کرام کو لگا کہ لیکن- شاید آپ پہ ناگوار گزرا لیکن ہو، اس کی وجہ ایسی نہیں تھی جیسا کہ آگے حدیث میں جو ہے وہ بیان کی گئی، بیان کیا جی، گیا ہے کہ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح مجھ پہ درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ تو ذرا سا ایک لفظ آگے پیچھے ہے، جی، اس کی روح بھی اور اس کا مفہوم بھی وہی ہے جو صحیح بخاری کی 2 احادیث میں اس سے پہلے میں نے بیان کیا آپ کی آپ نے، خدمت میں عرض کیا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تقریباً ایک طرح سے یعنی آپ پر اور آپ کی آل پر درود ہے، اور اس میں خاص طور پہ حضرت ابراہیم اور ان کی آل کے ذکر کے حوالے سے کہ جیسے ان پہ بھیجا ہے تو نے، تو ان پہ بھی بھیج، اور جیسے ان پہ تو نے برکتیں نازل کی ہیں ان پہ بھی برکتیں نازل کر۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ تقریباً جو عامت المسلمین میں رائج ہے نماز میں درود، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ انہی احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے علماء کرام کی طرف سے، اور لوگ جو ہے اس کو پھر نبی پاک کی اسی تعلیم کی روشنی میں نماز میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، درود بھی ان امور میں سے ہے جن پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، جی اور سبھی مسلمان اپنی نمازوں میں اسے پڑھتے ہیں، جی اور ہاں باقاعدہ جو سایہ ستہ میں بھی یہ مذکور ہے، اور کتب اربعہ میں بھی جی۔ اس حوالے سے روایات موجود ہیں۔ اور یہ جو آپ نے کہا نا، میں نے بھی عرض کیا کہ نبی پاک کا نام ہم لیتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، اس سلسلے میں بڑی خود نبی پاک کی طرف سے تاکید موجود ہے۔ تو سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک حدیث جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب نبی پاک پہ کوئی درود پڑھنے والا آپ کا نام سن کے درود نہ پڑھے تو گویا وہ راہ جنت سے بھٹک گیا ہے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ روایت محمد بن علی بن حنفیہ اور ابن عباس سے جو ہے وہ مروی ہے منقول ہے، جی، کہ من ذکرت اندہ، ہاں، من ذکر تو اندہ، جی، من ذکر تو اندہ، جی، من ذکر تو یعنی جس کے سامنے مجھے میرا ذکر یاد کیا کیا گیا ہے، جی،
فنسی الصلاۃ علیہ، لیکن وہ بھول گیا ہے ہاں، مجھ میرے اوپر درود پڑھنا وہ بھول جائے. ہاں، تو خطئ بہی طریق الجنہ، تو گویا وہ جنت کا راستہ بھٹک گیا. بھٹک گیا. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا جائے جی تو جی درود پڑھ لینا چاہیے. جی جی ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھ لیں. تو وہ جو آپ نے کہا کہ نبی پاک کو فرشتے جو ہیں وہ بتاتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی ایک حدیث اسی سلسلہ حدیث صحیحہ میں آئی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا ہے. جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ پر ابھی درود بھیجا ہے. تو اس طرح سے نبی پاک کو خبر دی جاتی ہے، فرشتے خبر دیتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں سبحان اللہ. کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے کسی امتی نے درود بھیجا. سبحان یہ اللہ. بہت ہی زبردست اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک پہ درود بھیجنا کتنا عام ہے، سبحان اور اللہ. اس کا سلیقہ طریقہ سبحان کیا ہے اللہ. سبحان ان اللہ. حدیث سے وہ ظاہر بہت ہوتا عمدہ. علامہ صاحب، میں یہاں چند امور آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا. ہے. جی ایک تو یہ کہ درود پاک کی ماہیت وہ بیان کیجیے، اس پہ بات ہو جائے کہ بنیادی اس کے اجزاء کیا ہیں، وہ آپ بیان فرما دیں. جیسے آپ نے احادیث یقیناً دیکھی ہیں سایہ ستہ میں، اس کتب نتیجے اربعہ پہ میں. پہنچا ہوں کہ نبی پاک سے جتنی بھی احادیث آئی ہیں، جی. چاہے سیاہ ستہ میں ہوں یا کتب اربعہ میں ہوں یا اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں ہوں، کوئی جس میں آپ نے طریقہ بتایا ہے کہ مجھ پہ کیسے درود بھیجیں، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں آپ نے یہ نہ بتایا ہو کہ میرے ساتھ میرے اہل بیت پہ یا آل محمد پہ بھی ساتھ درود. یعنی جو لفظ بھی بتائے گئے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، ایک ہی معنی اس کا. تو یہ یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، ایسی حدیث میری نظر سے نہیں گزری کہ آپ نے طریقہ بتایا ہو درود کا تو صرف آپ اپنا کہہ کے خاموش ہو گئے ہوں، بلکہ یہ بھی ساتھ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ نے آل محمد کا بھی ذکر کیا ہے. تو گویا نبی پاک کی جو مرویات ہیں، آپ نے جو تعلیم دی ہے، اس میں ضروری ہے اس کے مطابق کہ جب آپ آن حضرت پہ درود بھیجیں تو آپ کی آل پاک پر بھی ساتھ درود بھیجیں. سبحان اللہ. یہ بہت اہم بات آپ نے بیان کی ہے کہ قرآن مجید میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی بات ہے، لیکن جو آپ نے تعلیم دیا ہے درود، جو آپ نے اس کی کیفیت متعین فرما دی ہے، اس میں تو آل کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو اب گویا اگر ہم نے اس طریقے اور اس نہج پہ درود پڑھنا ہے جو آپ نے سکھایا ہے، جو سنت ہے، جو آپ سے مروی ہے، جس کی آپ نے بنیاد ڈالی ہے، تو اس میں آل کا ذکر ضروری ہے. ورنہ جیسے کہا جاتا ہے کہ آدمی پھر سنت کا تارک شمار ہوگا. اگر جلدی کے پیش نظر اگر صرف تارک ہونا جی سنت کا تو ایک اور بات ہے، لیکن اگر نبی پاک نے منع کر دیا ہو ہاں کہ مجھ پہ درود اس طرح سے نہ بھیجو، کہ مجھ پہ درود بھیجو اور میری اور آل پر نہ میری بھیجو. آل پہ نہ بھیجو، تو پھر بتائیں نا صورتحال کیا ہے. ہاں، پھر تو گویا اس نے درود کو انجام ہی نہیں دیا. ہاں، پھر گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی ہے. تو لہٰذا ایک امام سخاوی نے القول البدیع ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے ابھی ساتھ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسلوا علی الصلاۃ البترا، کہ مجھ پر صلاۃ بترا نہ بھیجو. اچھا. یہ پھر پوچھا کہ قالوا وما الصلاۃ البترا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صلاۃ بترا کیا ہے؟ اچھا بترا میں بتاؤں کہ یہ چونکہ لفظ صلاۃ آیا نا تو صلاۃ مؤنث ہے تو بترا ساتھ آیا. ہاں، ورنہ ابتر تھا. ابتر لفظ ہے، یعنی مجھ پہ ابتر درود نہ بھیجو، دم کٹا درود نہ بھیجو. جی. یعنی ناقص اور دم کٹا درود مجھ پہ نہ بھیجو. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ درود بترا کیا ہے؟ تو قالا تقولون اللہم صلی علی محمد و تم سکون، یہ کہ تم
یہ کہو کہ یا اللہ درود بھیج محمد پر، اور پھر آگے تم چپ کر جاؤ. کر جاؤ. بل قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ درود بھیج محمد پر اور ان کی آل پر. صلی اللہ تو اس علیہ طرح سے وآلہ اس کا وسلم. مطلب یہ ہے کہ نہ فقط آپ نے اس بات مثبت طریقے سے بیان کیا کہ درود یوں پڑھو، جی بلکہ آگے یہ بھی کہا کہ مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجو، مجھ پر صلاۃ بطرہ نہ بھیجو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا ہم چاہیں گے کہ نبی پاک کے اوپر ہم ایسا درود بھیجیں جس کو وہ کہیں کہ یہ دم کٹا ہے؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ایسا درود جو ہے وہ مجھ پہ نہ بھیج. ہاں علامہ صاحب، میں خود اس بات کے حوالے سے بڑا حیران ہوا جی کہ جب حدیث میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درود منقول ہے وہاں آپ کے ساتھ ساتھ آل کا بھی ذکر ہے، لیکن عام طور پہ جو رواج ہے، جو رائج ہے لوگوں میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو اسے یوں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے اتنی جلدی ہوتی ہے یا کوئی اور امر ہے کہ وہاں پہ لفظ آل کو حذف کر دیتے ہیں، جبکہ جتنے منقول درود ہیں، جتنی روایات ہیں، خواہ اہل سنت کے ہاں ہوں خواہ اہل تشیع کے ہاں ہوں، ان میں یہ جو دعائیہ کلمات ہیں ان میں آل بھی ساتھ شامل ہیں، تو اس کے بغیر تو یہ مکمل نہیں ہوتا. جی قبلہ وہ جو پہلے والی روایت ہے نا وہ یہ نابی المعدت میں بھی آئی ہے، لیکن ایک اور کتاب ہے کشف الغمہ عن جمیع الامہ، یہ ہے عبد الوہاب شعرانی شافعی کی کتاب ہے. اس میں اس سے آگے بھی ایک جملہ آیا ہے کہ وہی کہتے ہیں فقیل لہو من اہلک یا رسول اللہ، کہ جب نبی پاک سے پوچھا گیا یا اللہ یہ جو یا رسول اللہ یہ جو آپ نے کہا کہ میرے اہل پر بھی درود بھیجو میری آل پر بھی، تو یہ کون ہے؟ تو قالا علی و فاطمۃ والحسن والحسین. تو یہ گویا یہ دیکھیں کہ اس میں صراحت کی گئی ہے کہ کون لوگ ہیں جن کو محمد مصطفیٰ کے ساتھ درود میں شریک کیا گیا ہے. نبی پاک نے اس کی خود وضاحت کر دی ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اسی طرح یعنی طحطاوی الحنفی نے اس سے جو ہے وہ یہ اس سے وہ کیا ہے دلالت، وہ استدلال اس بات پہ کیا ہے کہ یہ جو ہے اس پہ آپ پر درود بھیجنا گویا یعنی اور خاموش ہو جانا محمد مصطفیٰ پہ درود بھیجنے سے، تو اس پہ خاموش ہو جانا اور صرف یہ کہنا کہ محمد پہ جو درود بھیجیں تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ ناقص درود ہے. اور یہ بھی انہوں نے وضاحت کی کہ یہ صرف آل محمد کا ہی ذکر ہے، یعنی اور ساتھ نبی پاک سے کسی اور پہ درود منقول نہیں ہے. اچھا، یہاں یہ انہوں نے خاص طور پہ اس میں جو ہے وہ اس کا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے روایات درود کے حوالے سے، جن میں آپ نے درود کی تعلیم دی ہے، ان میں آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے اہل بیت کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کسی کا تذکرہ نہیں ہے. میرے جہاں تک علم میں ہے، مختلف محدثین نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی روایات درود کی نقل کی گئی ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام بھی شامل ہیں، کہ ان پر بھی آپ نے فرمایا کہ درود السلام. ایک بڑا مشہور شعر ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہ اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت جو ہے جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اس میں فرض کی گئی ہے. سبحان اللہ. اور کیا آپ کے عظیم فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو یہ بھی بہت سے علماء نے اس سے یہ استنباط کیا ہے ایسی روایات سے اور بعض دیگر احادیث سے کہ نبی پاک پر اور آپ کی آل پر نماز میں درود پڑھنا جو ہے وہ نماز کا جزو لا ینفک ہے اور نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے اور نماز کی صحت کے لیے بعض نے کہا کہ ضروری ہے.
اگرچہ بعض فتاوا لوگوں کے مختلف ہیں لیکن عمل امت کا اسی پر ہے. ہاں کہ وہ نماز میں درود پڑھتے ہیں تشہد. جی جی کہ سب لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں. فقہی کیفیت جو بھی ہو کہ جو درود بھی کو لازم لوگوں نے- سمجھیں، تشہد کو یا فرض کہیں یا فرض نہ کہیں، لیکن جو تعامل ہے سب کا وہ یہ کہ وہ درود کا پڑھتے ہیں اس اس میں. پر جو ہے وہ بالکل اسی پر عمل. تو قبلہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ درود ہے کیا. جی تو میرا خیال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا ہاں چاہیے. یقیناً میں تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس درود میں جو ہم نے بات کی، جیسے میں نے آیت کی آغاز میں تلاوت کی تھی، اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو ٹھیک ہے، جب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تو یہ تو دعائیہ کلمات ہیں ہماری نسبت سے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں. ملائکہ کے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب درود کی نسبت دی جاتی ہے، ان اللہ، جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے حوالے سے کہ یصلون، کہ اللہ اور ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے. قبلہ نمبر ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے ہماری طرف تو یہ ہے کہ احسان شناسی ہے صحیح کہ ان کے ذریعے سے ہی ہم نے معرفت پروردگار حاصل کی، قرآن جیسی عظیم نعمت ہم نے حاصل کی، اسلام اور تمام انبیاء کی جو اس تعلیمات کا خلاصہ ہے قرآن حکیم میں اور نبی پاک کے توسط سے محفوظ طریقے سے ہم سے پہنچ گیا. آج جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور اس پہ افتخار کرتے ہیں، تو اس سب کا سرچشمہ اور اس کا وسیلہ حضرت کی ذات بابرکات بنی ہے. اور پھر اس دین کو بچانے میں آپ کی آل نے جو قربانیاں دی ہیں اور جو ان کی خدمات ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارا ایک طرح سے احسان شناسی کا اظہار ہے اور ایک طرح سے ان کی عظمت اور خدا کے حضور ان کی محبت کا بھی اقرار ہے، ایک طرح سے توسل ہے، ایک طرح سے انعمت علیہم کا کہ مصادیق کا تعین ہے کہ کون لوگ ہیں. ظاہر ہے جن پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اور اسی طرح اگر یہ درود ہمیں یوں سکھایا گیا ہے کہ محمد پہ درود اور آل محمد پہ درود، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کہا جائے کہ صلاۃ بطرہ نہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلاۃ بطرہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، وہ آل کو شامل نہ کرتے. وہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب جو نبی نے سکھایا وہ اللہ کی طرف سے ہی سکھایا. صحیح. تو اس لیے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پہ اور ان کی آل پہ اسی طرح درود پڑھتے ہیں. نبی پاک نے اس کا اہتمام کیا ہے. یہی وہ ہستیاں ہیں جو چادر کے نیچے تھیں، آیت تطہیر نازل ہوئی. یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا جب کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں اپنے ماننے والوں سے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے جو قریبی ہیں جو ہیں ان سے مودت و محبت اختیار کرو. اس سلسلے میں بھی جو نبی پاک نے مصادیق کا تعین کیا وہ وہی ہیں جن کا درود شریف کے حوالے سے تعین میں پہلے بتا چکا ہوں. اب رہ گیا اللہ تعالیٰ. دیکھیں نبی پاک کی عظمت، ان کے مقام عالی کو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے. وہ اپنی محبتوں کا نذرانہ ایک اپنے ایسے یعنی محبوب کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور ان کے مقام کو عالی سے عالی کرتا چلا جاتا ہے کہ جس کے وسیلے سے، جس کے تصدق سے یہ ساری کائنات جو ہے پیدا ہوئی ہے، جو سارے انبیاء کی تعلیمات کا محافظ ہے، اور جس کے سینے کو اس قابل سمجھا گیا کہ لوح محفوظ پر جو کتاب تھی وہ اس کے سینے پہ اتاری گئی، جس کو صاحب معراج بنایا گیا. تو پروردگار کی طرف سے ایک طرح سے ستائش و آفرین پروردگار کی طرف سے ہے. تو اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ ہم نوا ہیں. اللہ کے فرشتے کائنات کے ذرے ذرے میں مدبرات امر کی حیثیت سے موجود ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام سے آپ کی حیثیت منفرد ہے اس اعتبار سے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے نوازا. ناظرین گرامی قدر، ہمارے پروگرام حکمت دعا کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت